اکثر انسان کا دل اپنی من پسند چیز کو یا کسی من پسند انسان کو پانے کے لیے بڑا ہی مضطرب سا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا وہ چیز یا وہ انسان میرے نصیب میں ہے یا نہیں، کیا اللہ میری اس دعا پر راضی بھی ہے کہ نہیں، کیا اللہ مجھے اس چیز سے کبھی نوازے گا بھی یا نہیں۔ تو انسان کو اچانک سے کچھ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہے۔ اللہ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے، اور تم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ اور اگر آپ کو آج بہت گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی اندھیر نگری میں پھنس گئے ہیں، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، اور زندگی رک سی گئی ہے، مگر سنو، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، اگر آج خزاں کے دن ہے تو بہار بھی آئے گی، اور سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو اور زندگی کی رکی ہوئی گاڑی کو دوبارہ سے چلاؤ۔ اور اگر آج آپ کو آپ کی من پسند چیزوں کا نہ ملنا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تو سنو، میرا اللہ تو تمہیں مسلسل اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہت بہترین محسوس ہو رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی حکمتوں کا علم نہیں رکھتے ہو۔ اور جان رکھو کہ خالق کو مخلوق کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس درد کا مرہم کیا ہے۔ آپ یاد کریں حضرت ام سلمہ کے وہ دن جب ان کے شوہر وفات پا گئے تھے، اور وہ شدید غم میں مبتلا تھی، اور اپنے کسی ہم سفر کو کھو جانے کے لیے انہیں ہر وقت بے چینیاں ستاتی تھیں، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے نجات عطا کر، جو میرا نقصان ہوا ہے مجھے اس کا نعم البدل عطا کر۔ تو جانتے ہو اللہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا کیا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میری رب کی عطائیں گمان سے باہر ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ کی یہ تکلیف عارضی اور ایک بوند کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت کی آپ سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ ہمارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عنایتیں بہت بڑی ہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا لیا ہے؟ ہمارا رب ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ جو کچھ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ کوئی تم سے چھین سکے۔ جو چیزیں، جو انسان تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا
یاد رکھیں اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہارا امید بھرا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے تمہاری ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا کہ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے اور تمہارا ادھورا ہوا مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت کو ضرور دیکھیں گی، اس پر یقین کر کے تو دیکھو۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہارے دیکھے گئے خوابوں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، ان سب لوگوں کے لیے جو مجھے کامنٹ کر کے اسپیشل دعاؤں کا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، اللہ آپ کی ادھوری کہانیوں کو تکمیل نصیب کرے، اللہ آپ کے من پسند انسان کو آپ کے نصیب میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔